लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं i+ TV के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। हमारा प्रोग्राम ये लोगों के सवालों के जवाबात दिए जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, और हम लोग निकाह के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हम और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मुसलसल आप लोगों के सवालों के जवाबात दिए जा रहे हैं। तो कल की स्ट्रीम में हमने आपके सामने बगैर किसी तमहीदी कलिमात के, बगैर किसी ओपनिंग कमेंट्स के डायरेक्ट सवाल जवाब के साथ में हम लोगों ने प्रोग्राम की इब्तिदा की थी। तो आज भी हम शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं और उनसे इजाजत लेते हैं। अगर वो इजाजत देंगे तो इंशाअल्लाह अजीज सीधा हम आपके सवालों पर आएंगे, नहीं तो शेख मोहतरम इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ ओपनिंग कमेंट्स देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या ख्याल है कि हम लोग सवाल जवाब से प्रोग्राम शुरू करें या कि कुछ ओपनिंग कमेंट्स आप देना पसंद करेंगे? अगर लोग हाजिर हो गए हों तो सवाल जवाब से शुरू कर सकते हैं। बाकी तो इंशाअल्लाह निकाह के जो मसाइल हैं उनका सिलसिला चलता रहेगा। जहां तक हम लोग पहुंचे हैं वहां से आगे हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह आगे के स्ट्रीम्स में। लेकिन अगर लोग हाजिर हो गए हों तो चूंकि कई दफा बहुत सारे लोगों के सवालात नहीं ले पाते हैं तो हम इब्तिदा कर सकते हैं उससे। शुक्रन शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। यूनुस इब्न रहमा, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज आप चेक कर लें। मैं हमजा अमीन जी आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। नाजरीन, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप्स आपके पास हैं, जो भी सोशल मीडिया आप हैंडल कर रहे हैं, उन सोशल मीडिया पर इन दोनों लिंक्स को आप सेंड करें, यूट्यूब के लिंक्स को भी और स्ट्रीमयार्ड के लिंक को भी। अगर कोई सुनना चाह रहा है तो सुन सके ताकि, और अगर कोई सवाल करना चाह रहा है तो डायरेक्ट आकर के हमसे सवाल भी कर सके। जी हमजा अमीन जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा तलाक के मुतालिक एक सवाल था शेख। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसका मफहूम ये बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी की बीवी ने ज़िना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 तलाक की इजाज़त दे दी। तो क्या इस सूरत में अगर कोई ज़ानिया हो तो उससे जान छुड़ाने के लिए हम लोग 3 तलाक दे सकते हैं? क्योंकि असल तो हराम है 3 तलाक देना, लेकिन इस सूरत में क्या जायज़ होगी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने जिस हदीस की बात की, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है कि किसी सहाबिया ने ज़िना किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक की इजाज़त दे दी। शायद हो सकता है आपको गलत फहमी ये हो रही हो। लिआन का एक मसला है, लिआन वो एक मुस्तकिल मसला है। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई होने की सूरतें जो हैं उनमें से एक लिआन है। और लिआन में ये होता है कि किसी शौहर ने अगर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया तो ऐसी सूरत में उसको गवाह लाना है। अगर वो 4 गवाह नहीं ला सका तो फिर ऐसी सूरत में उसको उसकी बीवी से पूछा जाएगा। अगर उसकी बीवी ने एतराफ़ कर लिया तो ठीक है, तो उसको सजा दी जाएगी। अगर उसकी बीवी मुकर रही है और शौहर जो है उसके पास गवाह भी नहीं है 4, तो ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि वो शौहर कसम खाएगा। 4 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बना करके कसम खाएगा कि वो सच्चा है, और 5वीं बार में कहेगा कि मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो अगर मैं झूठा हूं। जैसा कि ये कुरान के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। तो 5 बार वो इस तरह से कसम खाएगा। अब जब उसने 5 बार कसम खा लिया तो अब जो है नंबर उसकी बीवी का है। अब वो उसकी बीवी या तो एतराफ करे, और अगर वो मुकर रही है तो वो भी कसम खाएगी, वो भी 5 बार कसम खाएगी। 4 बार कसम खाएगी कि मेरा शौहर झूठा है, और 5वीं बार वो कहेगी कि मेरे ऊपर अल्लाह की गजब हो अगर मेरा शौहर सच्चा है। 5 बार जब वो कसम खा लेगी तो इस तरह से उन दोनों के दरमियान लिआन हो गया। अब उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी, इसको लिआन कहा जाता है। और ये वाकया बाद सहाबा के साथ पेश आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिआन करवाया। तो अगर आप इस वाकये की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसमें तलाक का जिक्र नहीं है, इसमें तलाक की कोई बात नहीं है।
یہ مستقل مسئلہ ہے جو طلاق سے مختلف ہے، اس کے احکام بھی مختلف ہیں طلاق سے. باقی اگر آپ اس حدیث کا حوالہ دے سکیں یا وہ حدیث کے الفاظ آپ بتا سکیں تو بتائیں. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا تو تم اس کو 3 طلاق دے دو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی سے ہی حدیث پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ. جی حمزہ بھائی. ابو داؤد 2245 اس میں آپ جو بتا رہے ہیں شیخ وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی اور پھر ان کی بیوی نے قسم کھائی. پھر اینڈ میں کیا ہوا، آپ صحابی نے بولا کہ اگر میں نے اس کو رکھ لیا تو میں تو جھوٹا ثابت ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا یا اجازت دی کہ 3 طلاق. نہیں، یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں حکم دیا، یہ والا جملہ آپ کی طرف سے آپ اضافہ کر رہے ہیں. نہیں شیخ، باقی ابھی تک کمانڈڈ پروفٹ. جی شیخ یہ حدیث میں جو بتا رہے ہیں یہ ہے لاسٹ میں ایک جملہ ہے. آپ وہ حدیث بتائیں، میں یہاں پہ کھولتا ہوں. قال وائمر ہاں کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها وائمر ثلاثا. ہاں دیکھیے لمبی حدیث ہے 2245 حدیث نمبر. وہ پورا واقعہ ہے. میں دیکھیے تھوڑا سا وہ پورا واقعہ جو میں نے ذکر کیا وہی واقعہ ہے. اس میں آخر میں جب وہ دونوں قسم کھا چکے میاں بیوی، تو آخر میں حدیث کے آپ الفاظ سنیے. حدیث کے اندر ہے قال اویمر جو صحابی جن کا واقعہ تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ. ہاں، تو اویمر جو صحابی ہیں جن کا واقعہ تھا، جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تھا، وہ جب دونوں قسم کھا چکے تو اویمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها. اویمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود بھی اگر اپنی بیوی کو رکھ لیا اپنی زوجیت میں تو سمجھ لیجئے میں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. لہذا فطلقها اویمر. تو صحابی نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، 3 بار طلاق دیا. قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا، اس کے باوجود انہوں نے 3 طلاق دیا. تو اس حدیث کے اندر یہ صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کے لیے نہیں کہا تھا. اب اس حدیث کا معنی آپ سمجھیے. یہ جو صحابی تھے جنہوں نے 3 طلاق دیا، انہوں نے 3 طلاق پہلی بات تو یہ کہ کیوں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، ان کو کوئی حکم نہیں دیا جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے طلاق کیوں دیا؟ دیکھیے جب لعان ہوتا ہے تو جب میاں بیوی دونوں نے قسم کھا لیا، قسم کھا کر کے وہ فارغ ہو گئے، اب آٹومیٹک دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، وہاں پر طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن صحابی نے طلاق کیوں بولا؟ صحابی کو یہ حکم نہیں پتا ہے. ظاہر ہے وہ ایسا معاملہ ہے، آدمی سامنے والا غصے کی حالت میں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے طلاق نہیں دیا تو شاید یہ میری زوجیت میں باقی رہ جائے گی، لہٰذا انہوں نے طلاق بول دیا. حالانکہ ان کو طلاق بولنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کی یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے. لعان کرنے سے آٹومیٹک دونوں کے درمیان ہمیش کے لیے جدائی ہو گئی، طلاق کی ضرورت نہیں ہے. تو جو انہوں نے طلاق بولا وہ ایک اضافی چیز ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی کامنٹ نہیں کیا، کیونکہ طلاق کا وہاں کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. جب انہوں نے قسم کھا لیا، لعان کر لیا، جدائی ہو گئی، ان کو طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ ان کے اپنے جذبات تھے، اپنا ان کا بھڑاس تھا جو انہوں نے نکالا، اس کا ان میاں بیوی کے جدائی سے اس طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان جدائی فقط لعان سے ہو گئی. اچھا شیخ، جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا یعنی غلط کر دی ہے انہوں نے؟ جو ٹرانسلیٹر ہے انہوں نے اس میں یہ ٹرانسلیشن دیکھیے ایسا آپ ایک مسئلے میں نہیں. سنیے، میری آواز آ رہی ہے شیخ ہاشم؟ جی شیخ آواز آ رہی ہے. سنیے، یہ جو بہت سارے لوگ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے ہے اس نے جان بوجھ کر کے غلط کیا ہے.
ممکن ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کا ترجمہ لوگوں کے سامنے غلط کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ ہیں، جو حدیث آپ نے پیش کیا وہی الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں قبل ان یأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے جب لعان ختم ہو گیا وہ دھڑاک سے انہوں نے طلاق بول دیا۔ حدیث میں صاف الفاظ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان سے کچھ نہیں کہا تھا، اور کہتے بھی کیوں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ اسی سے اندازہ لگائیے شیخ ہاشم کہ جو لوگ اس طرح کے اپلیکیشن سے ترجمہ پڑھ کر کے شریعت کا کوئی حکم سمجھنا چاہتے ہیں، کس طرح سے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر غلط فہمی کس سے ہو رہی ہے شیخ؟ وہ اسی سے ہو رہی ہے نا، انہوں نے کہا کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها وامر ثلاثا۔ اگر کوئی صرف اتنا ہی بولے فطلقها وامر ثلاثا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمیر نے 3 مرتبہ طلاق دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا جی، اور جبکہ آگے آ رہا ہے، آگے راوی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ان سے۔ ابھی کوئی اگر اسی بات کو لے کر کے استدلال کرنا شروع کرے تو ظاہر سی بات ہو جائے گا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق، اس سے یہ دلیل بنتی ہے، اس سے بھی دلیل لے سکتے ہیں لوگ۔ اسی لیے دیکھیے جو ہے اصل کیا ہے شیخ ہاشم، اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں۔ ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے عالم کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کسی عالم کو کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اتنا ہمارے اندر جو ہے جرات ہونی چاہیے کہ ہم کسی عالم کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے غلطی ہو گئی تو اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم قرآن میں چینجنگ کریں گے، حدیث میں چینجنگ کریں گے، اس کا غلط مفہوم بتائیں گے کہ تاکہ ہمارے ہاں بالکل ہاں غلط بات ہے، یہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ عالم کی بات غلط ہو سکتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ فائنل اتھارٹی جو ہے انہی کی ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، باقی تمام دنیا کے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ بھائی کے سوال کا جواب ہو گیا۔ شیخ اگر ایسا کوئی ہو جائے، ایسا کوئی اگر جیسے کسی سے زنا ہو جائے کسی کی بیوی سے، تو اگر وہ قبول نہیں کر رہی ہے تو کیا تب اس صورت میں 3 طلاق دینا جائز ہوگا؟ دیکھیے یہ مسئلہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، میاں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے تو اس میں شریعت کا حکم وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو قدر تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پہلے تو گواہی لائے گا، اگر گواہی نہیں لا پا رہا اس کی بیوی سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی بیوی نے اعتراف کر لیا تو ٹھیک ہے، اور وہ گواہی بھی نہیں لا رہا ہے اور اس کی بیوی اعتراف بھی نہیں کر رہی ہے تو دونوں کے درمیان لعان کروایا جائے گا۔ اور لعان کا وہی گواہی نہ ہو، وہ صرف وہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہاں میں نے زنا کر لیا بیوی نے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے بھائی اگر وہ ایڈمٹ کر رہی ہے اور اسلامی قانون حکومت ہوگی تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو بہرحال یہاں اسلامی قانون نہیں ہے، آپ یہاں نہیں کر سکتے، اور یہ کام عام آدمی کے کرنے کا ہے بھی نہیں، یہ کام حاکم وقت کا ہے۔ تو اگر اسلامی قانون کہیں پر نافذ ہو تو وہاں کا جو حاکم ہوگا، جس عورت نے زنا کا اعتراف کر لیا ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں تو یہ قانون نہیں نافذ ہو سکتا، ایسی صورت میں اگر وہ شوہر چاہے تو طلاق دے دے، بلکہ اگر وہ بیوی اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے اور اس سے جان چھڑائے، اور اگر وہ توبہ کر لے رہی ہے اور اس کے اندر اتنا صبر ہے، شوہر اس کو انگیز کر سکتا ہے کہ بیوی نے توبہ کر لیا ہے، میں گزارا کر سکتا ہوں، تو اس کو اختیار ہے۔ اچھا شیخ، اگر وہ توبہ کر لے گی تو اگر ایک طلاق دیں گے تو پھر تو 3 مہینہ تو اس کو رکھنا ہی پڑے گا ہمارے گھر میں، اور پھر ہو سکتا ہے وہ جائیداد میں بھی حصہ بن جائے، وہ زانی کا جو بچہ ہے وہ بھی ہم پہ منسوب کر دے۔ دیکھیے وہ سب جب آپ اس کو طلاق کے ذریعہ سے الگ کرو گے تب تو ظاہر ہے وہ طلاق رجعی ہوگی، اور اس کو ساتھ میں آپ کو رکھنا پڑے گا اتنے دنوں تک، وہ طلاق رجعی ہوگی۔ باقی جو بچے کا مسئلہ ہے،
بچہ جو لعان میں ہوتا ہے، بچہ اگر اس شوہر نے لعان کے اندر صرف اس نے زنا کا الزام لگایا ہے، بچے سے انکار نہیں کیا ہے، تو بچہ اسی کی جانب منسوب ہوگا. لیکن اگر وہ بچے سے بھی انکاری ہے کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے، اور اس کے بعد دونوں میں لعان ہوتا ہے، تو بچہ اس کی جانب منسوب نہیں ہوگا. لیکن آپ چونکہ طلاق کی بات کر رہے ہیں، تو طلاق میں تو بچہ اسی کی جانب منسوب ہوگا. دیکھیے مسئلہ پیچیدہ اس لیے ہے. الگ کرنا ہے اگر تو الگ کیسے کریں، اور بچے کی نسبت بھی اس کو اپنی طرف نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا بچہ نہیں. اس کا دو طریقہ ہے الگ کرنے کا. اگر آپ ایسے سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سمجھدار لوگ بستے ہیں اور دین کو اہمیت دینے والے، دین کے احکام کی بالادستی کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے لوگوں کو بلائیے اور آپ دونوں آپس میں لعان کیجئے، اور لعان کرنے کے بعد آٹومیٹک آپ کو طلاق دینا. لعان ایک طریقہ ہے بیوی کو الگ کرنے کا، جیسے طلاق ایک طریقہ ہے اسی طرح لعان بھی ایک طریقہ ہے. تو جب آپ دونوں لعان کر لیں گے، یعنی وہ جو قسم کھانے کا پروسیس ہے وہ پورا ہو جائے گا، آٹومیٹک وہ الگ ہو جائے گی. اور لعان کے ذریعہ جب وہ الگ ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ اس کو عدت نہیں گزارنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ. اگر ہاں شیخ اگر آپ جیسے مرتد سے بھی مرتد اگر کوئی ہو جائے تو بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے، تو زانی ہوتا ہے تو شادی نہیں ٹوٹ جاتی آٹومیٹکلی اگر وہ کھلم کھلا؟ نہیں، بالکل نہیں. زنا سے شادی نہیں ٹوٹے گی، اس کو طلاق دینا ہوگا یا لعان کرنا ہوگا. ٹھیک ہے شیخ. جی حمزہ بھائی، ٹھیک ہے شیخ. امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. آٹومیٹکلی اگر مرتد ہو جائے تو آٹومیٹکلی شادی ٹوٹ جاتی ہے. ہاں، اس لیے ٹوٹ جائے گی. دیکھیے انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان آگے کے اس میں جب ہم ان مسائل میں پہنچیں گے تو ہم اس کو اور بھی تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں خلاصہ یہی ہے کہ اگر مرتد ہو جا رہی ہے عورت تو وہ الگ ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا دین الگ ہو گیا ہے. لیکن کچھ صورتوں میں اس کو شریعت کچھ آپشن دیتی ہے کہ اتنے دن تک وہ انتظار کر سکتا ہے وہ آدمی. وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ جب ہم اس مسئلے میں آئیں گے تو بیان کریں گے انشاءاللہ. جی حمزہ بھائی، ٹھیک ہے شیخ. جزاک اللہ خیر. بات کی بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عامی شخص کسی ایسے مسلمان شخص یا جو نام کا مسلمان ہو، حالانکہ حرکتیں بھی اس نے زندگی بھر کفریہ کی ہے، منافقت والی کی ہے، اس کو کافر کہہ سکتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کو ایسا کہہ سکتا ہے کہ فی النار جہنم. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، چاہے شیخ آسانی سمجھ میں آ جائے. طارق فتح جو پاکستان سے بھگایا گیا تھا، انڈیا والوں نے اس کو پناہ دی تھی اور زندگی بھر اس نے اسلام کے خلاف ہی کہا ہے. تو ایسے شخص کو کوئی اگر مرنے کے بعد کہے فی النار جہنم، عامی شخص کی بات کر رہا ہوں شیخ، علماء کرام کا کیا اجماع ہوتا ہے اس پر، اس بارے میں وہ الگ بات ہے. لیکن عامی شخص اس کو کافر کہے اور اس کو فی النار جہنم کہے، جہنمی کہے، جائز ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ کو نام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب تو آپ نے نام لے ہی لیا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کی پالیسی ہے کہ جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو ہم کسی کا نام لے کر کے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کو نام نہیں لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کیا کوئی عام آدمی کسی کو کافر کہہ سکتا ہے، کسی کو جہنمی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تکفیر معین کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، اور وہ بھی ایسے علماء جن کے علم کے اندر رسوخ ہو، اور وہ جو ساری چیزوں کو تکفیر کے جو شروط اور ضوابط اور اس کے جو موانع ہیں ان کا علم ہو، اور مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد پوری ایک کمیٹی ہو جو اس پر حکم لگائے. کسی عام آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی شخص کو کافر کہے یا جہنمی کہے، چاہے وہ شخص اس طرح کے اعمال میں ملوث ہی کیوں نہ ہو. لیکن کسی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور عام آدمی اس کا مکلف بھی نہیں ہے. آپ سے انشاءاللہ اس بارے میں قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں کو آپ نے کافر کیوں نہیں کہا تھا.
जी पापा भाई। जी शेख, इसी तरह से अगर कोई, जैसे हमारे खानदान में कोई बिदती है जैसे, और हम देखते आ रहे हैं कि वो बिदती कर रहा है, शिरक कर रहा है, तो अगर मर जाए तो अब उसका जनाजा नमाज पढ़ने का मन नहीं करता अपना, उसके लिए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए शेख ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जो आदमी भी दायरे इस्लाम के अंदर है, जब तक उसके कुफ्र का फतवा सादिर नहीं हो गया है उलमा की जानिब से, तब तक वो दायरे इस्लाम के अंदर ही माना जाएगा और उसकी नमाज जनाजा दूसरे मुसलमानों की तरह ही पढ़ी जाएगी। अब मसला ये है कि क्या आप पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए, जनाजे की नमाज ये फर्ज किफाया है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने नहीं जाएंगे और दूसरे चंद लोगों ने पढ़ लिया तो आप गुनहगार होंगे। अगर कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो उसकी नमाज जनाजा हो गई, दूसरे जो मुसलमान हैं उससे बरी हो गए। तो अगर आपकी तबीयत नहीं कह रही है तो आप मत जाइए, लेकिन आप उसकी तकफीर मत कीजिए जब तक उसके कुफ्र का फतवा मुअतबद उलमा ने शरीयत के अहकाम और उसूल व ज़वाबित की रोशनी में उसके कुफ्र का फतवा सादिर नहीं कर दिया है, तब तक वो दायरे इस्लाम के अंदर ही माना जाएगा और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। बाकी अगर किसी शख्स को नहीं जाने का दिल कर रहा है तो मत जाए। फर्ज ऐन तो है नहीं, फर्ज किफाया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शेख। होगा, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। एफएस जी, मैंने आपको कल वादा किया था, आपको ऐड किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। एफएस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हाँ, मेरे जो दादा थे उन्होंने मतलब वो फैमिली में एक रिवाज रखा था, मतलब उनको पता था, फिर भी रोजा जो है किसी ने भी नहीं रखना, और बीफ को मतलब कोई अलाउड नहीं था घर में खाने के लिए तब। नाउ वो अभी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद उनके कुछ बच्चे जो है वो फॉलो कर रहे थे, उसमें से मेरे पापा थे। तो पापा ने बचपन से हमको बोला था दैट बीफ नहीं खाना है, तो हम लोगों को लगता था कि इट्स हराम। बाद में पता चला मुस्लिम्स खाते हैं। अभी मैं नहीं सुनती पापा की बात, और मम्मी भी पापा को इसमें ओबे करती थी। और जब पापा की मम्मी की शादी हुई थी, दैट टाइम पापा बीफ नहीं खाते थे, और मम्मी जो है, और नमाजें भी उनकी ठीक नहीं थी। तब शादी हुई थी, एंड फिर हम लोग पैदा हुए, मैं भी उसमें थी। तो अभी पापा नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, लेकिन वही प्रॉब्लम है बीफ का। तो अभी वो हमें नहीं बोलते कि तुम लोग जो है मत खाओ, लेकिन खुद भी नहीं खाते। तो पापा को कल पूछ रही थी मैं कि तुम क्यों नहीं खाते हो, बिकॉज कोई भी नवाकिज़ इस्लाम में एक रूल है कि अगर तुम कोई हलाल चीज को हराम कर दोगे तो तुम दीन से खारिज हो जाओगे। तो पापा को ये मैं समझा रही थी। तो पापा वाज लाइक, पहले दादा का था, फिर अभी दादा चले गए, अभी बोलते साइंस बोलता है कि इट्स बैड फॉर हेल्थ, इसीलिए मैं नहीं खाता। बस उन्होंने अपने ऊपर ये जो है हराम कर दिया, नहीं खाते। तो मैंने बोला अगर तुम ये जिद पे अड़े रहोगे देन आई विल कंसिडर, मैं आपको मुशरिक कंसिडर करूंगी, बिकॉज जो इंसान काफिर को काफिर नहीं कहता वो खुद काफिर हो जाता है। एंड दिस इज क्लियर जो है मुशरिक की निशानी है, बिकॉज नवाकिजुल इस्लाम में वो एक रूल है कि आपने जो है एक हलाल चीज को हराम कर दिया। तो मम्मी को भी मैं ये समझा रही थी, तो मम्मी बोल रही थी कि पापा की मर्जी है, पापा जो चाहे कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो है इट्स नॉट अलाउड व्हाट ही इज डूइंग। पहले चाहे वो दादा की बात हो या साइंस हो, दोनों अगर वो शरीयत के ऊपर ये दो चीजों को ले रहे, देन ये जो है इस्लाम को नलिफाई करता है। तो मैं अभी वही सोच रही थी कि मुझे, अगर मेरे पापा मुशरिक है तो मुझे उनसे हिजाब करना पड़ेगा, और मतलब फेस कवर करना पड़ेगा क्योंकि मैं निकाब पहनती हूँ, और देखिए मेरे वली बन सकते हैं वो, और मैं उनके साथ ट्रैवल कर सकती हूँ या नहीं, और मुझे क्या रिस्ट्रिक्शंस लेने चाहिए उनसे जब तक वो चेंज नहीं हो जाते। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहूंगी, मैं करते रहूँ। और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है जो ये फॉलो करते हैं, और उनको मालूम है कि वो हलाल है, बीफ इज हलाल, उनको मालूम है, उसके बावजूद वो जिद पे है। तो मैं उनको मुशरिक मुख्तसर करें। एक सवाल पर आते हैं, ज्यादा बेहतर है। इंसान काफिर को काफिर नहीं समझता, वो खुद काफिर हो जाता है, और ये क्लियर कुफर का साइन है, और उनको समझाने के बाद भी वो जो है नहीं समझ रहे। तो इस पे जरा सवाल पर ये आते हैं कि क्या ये मतलब स्टार्ट से जो उन्होंने बहन ने कहा है। हाँ, देखिए कई सवालात हैं।
میں ہر سب پر اسٹارٹ سے جو ہے لیتا ہوں جی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے دادا تھے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور گھر میں روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے. دیکھیے روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس عبادت کا وہ انکار کر رہا ہے یا اس کا اقرار تو کر رہا ہے لیکن وہ عبادت نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی اس عبادت کا ہی انکار کر رہا ہے تب تو بالاجماع وہ آدمی کافر ہے. جیسے کوئی آدمی روزے کا انکار کرے کہ رمضان کے روزے کو میں نہیں مانتا تو وہ آدمی کافر ہے. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ پارٹیکولر کسی خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تکفیر مطلق کی بات کر رہا ہوں, تکفیر معین کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی آدمی شریعت کی کسی عبادت ذکر کر رہا ہوں میں کہ یہ جو بہن نے ذکر کیا ہے ان کے ہی خاص سوال کے جواب یا ان کے گھر والوں پر ہم حکم نہیں لگا رہے ہیں بلکہ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں اسلام کے شرعی حکم کیا ہے. ہاں میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اگر شریعت کی کسی عبادت کا کوئی آدمی انکار کر کے اس کو چھوڑ رہا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے. انکار کرنا یہ کفر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اقرار تو کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو ایسا آدمی مرتکب کبیرہ ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ مسلک ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. ہاں جو ہے اگر شہادتین اس کے اندر نہیں ہے یا نماز کا جیسے مسئلہ ہے تو نماز کے مسئلے میں اختلاف ہے, لیکن جو دوسری عبادتیں ہیں ان کو اگر کوئی آدمی انکار کیے بغیر چھوڑ رہا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہے, خارج انکار کرنے کی صورت میں ہوگا. یہ ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں بیف نہیں کھایا جاتا تھا. بیف نہ کھا شیخ ایک چیز اور ذکر کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ کو میں روک رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ منع بھی کرتے تھے, روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے گھر میں. اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال تھی, ہم جنرل بات بتا دے رہے ہیں, جس کا مسئلہ ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہاں پہ صورتحال کیا تھی. جی جو بیف کھانے کا مسئلہ ہے, دیکھیے ہماری شریعت میں بہت ساری چیزیں بلکہ بیشتر چیزیں اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں ان کو کھانا جائز ہے, سوائے چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر کے جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں کھا سکتے. اب اگر کوئی جیسے اسی میں سے ایک ہے بیف, اگر کوئی آدمی بیف نہیں کھا رہا ہے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں, دو اسباب ہو سکتے ہیں, دو ریزنز ہو سکتے ہیں بیف نہ کھانے کے. پہلا ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ بیف حرام ہے, وہ کہے کہ بیف کھانا جائز نہیں ہے, بیف کھانا حرام ہے. اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو وہ حرام کر رہا ہے جو کہ کفر ہے. تو اگر وہ اس کو حلال چیز کو حرام بتلا کر کے نہیں کھا رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. الا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں فقہا کے ہاں اختلاف ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے, تو اس میں اجتہادی مسئلہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جس کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ یا قرآن کے اندر حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ حلال ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس کو حرام کہہ رہا ہے, تو یہ کفر ہے. تو بیف نہ کھانے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو حرام کہے, اگر وہ اس کو حرام کہہ رہا ہے تب تو یہ کفر ہے. دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بیف تو میں حلال مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو پیدا کیا ہے, لیکن مجھے نہیں پسند ہے. بھائی ہر آدمی کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے, کتنے کھانے ایسے ہیں جو آپ نہیں پسند کرتے, نہیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر گوہ ایک جانور ہوتا ہے جس کو عربی میں دب بولتے ہیں, گوہ کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں کھایا, اور دوسرے صحابہ کرام نے آپ کے سامنے اس کو کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کھایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا ہے,
ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں, ہمیں نہیں پسند ہے. تو ان کو نہیں پسند تھا, انہوں نے نہیں کھایا, لیکن اس کو حرام نہیں کہا. تو اگر کسی کو بیف نہیں پسند ہے اس لیے وہ نہیں کھا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا کسی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیف کا گوشت آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی دنیا کے اندر کتنے ایسے کھانے ہیں جو کسی خاص انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے. ہم میں سے ہر آدمی ایسا ہے, ہم جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ 1 ہفتے تک فلاں فلاں کھانا مت کھانا, تو وہ حرام تھوڑی کر رہا ہوتا ہے, اس فلاں پیریڈ میں وہ چیز ہمیں نقصان کرنے والی ہے, تو اب اتنے دنوں تک مت کھانا, جب صحیح ہو جانا تب کھانا. تو اگر کسی کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ بیف کا گوشت آپ کو نقصان کر رہا ہے, آپ مت کھانا, وہ نہیں کھا رہا ہے یا اس کو پسند نہیں ہے, وہ نہیں کھا رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کو حلال جانتا ہے, اس کے باوجود اس کو پسند نہیں ہے یا اسے نقصان کر رہا ہے, وہ نہیں کھا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حلال جاننا ضروری ہے, یہ اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ وہ حلال ہے, لیکن مجھے نہیں پسند ہے, میں نہیں کھا رہا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب آپ کے گھر والے دادا یا آپ کے والد صاحب کیوں نہیں کھا رہے ہیں وہ آپ ہی بہتر جان سکتی ہیں کہ وہ بیف کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہیں. یا کیا ان کو پسند نہیں ہے اس لیے نہیں کھاتے ہیں, یا انہیں نقصان کرتا ہے اس لیے نہیں کھاتے ہیں, یا انہوں نے اس کو حرام قرار دے رکھا ہے. اگر حرام قرار دے رکھا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے, اگر حرام قرار دے رکھا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے. اب سوال یہ آئے گا کہ کوئی آدمی بیف کو حرام سمجھ رہا ہے تو ہم جنرل حکم یہ لگائیں گے کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے, ایسا آدمی کافر ہے. یہ ایک جنرل بات ہوئی. اب کسی پارٹیکولر کسی خاص انسان کے بارے میں کیا ہم ایسا کہیں گے کہ فلاں کے والد بیف کو حرام کہتے ہیں اس لیے وہ کافر ہو گئے؟ تو میں نے ابھی اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ کسی خاص آدمی کی تکفیر کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. علماء اس سے بات کریں گے اور دیکھیں گے اس کے لیے تکفیر کے کچھ شروط اور ضوابط ہیں, کچھ موانع ہیں. تو ضوابط شروط کا پایا جانا, موانع کا نہ پایا جانا, یہ ساری چیزوں کا ملاحظہ کرنے کے بعد پھر علماء کوئی حکم صادر کریں گے. آپ اپنے سے اپنی طرف سے کوئی حکم صادر مت کیجئے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تعویل ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی شبہہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو جس کو وہ غلط سمجھ رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں دور کرنے کے بعد جب علماء حجت قائم کر دیں گے اس کے بعد ان کی تکفیر کریں گے. تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیف نہیں کھاتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ فلاں انسان کافر ہے, نہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس کے بعد جی میں تھوڑا سا اور کمپلیٹ کر لوں, ایک مسئلہ اور بچا ہوا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ علماء سے آپ نے بات کیا, اپنے والد کا مسئلہ پورا بتایا ڈیٹیل میں, علماء ان سے ملے اور انہوں نے ساری حجت قائم کر دی, ساری چیزیں انہوں نے کنفرم کر لیا اور علماء نے فتویٰ صادر کر دیا کہ ہاں یہ آدمی جو ہے ایسا کام کر رہا ہے کہ اب یہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا. اگر یہ فیصلہ ان کے بارے میں علماء نے لے لیا, اب کیا ایسی صورت میں آپ کے والد جو کہ جن کے بارے میں اب کفر کا فتویٰ لوگوں نے لگا دیا ہے, کیا ایسی صورت میں آپ کو ان سے پردہ کرنا ہے؟ نہیں, آپ کے والد چاہے مسلم ہو یا کافر ہو, آپ کو ان سے پردہ نہیں ہے. والد دیکھیے بہت سارے حقوق ایسے ہوتے ہیں جو دین کے بنیاد پر ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے حقوق ہوتے ہیں جو رشتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو آپ کا وہ جو رشتہ ہے خون کا, وہ رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا, آپ کو ان سے پردہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے ان کے ساتھ. اور لیکن اگر شادی میں وہ ولی بننا چاہتے ہیں تو ولی نہیں بن سکتے. کوئی غیر مسلم, کوئی کافر کسی مسلمان لڑکی کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی کوئی اور ہوگا آپ کا, آپ کے والد کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ ولی ہوگا. لیکن دیکھیے میری ان باتوں کا میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ میں حکم نہیں لگا رہا ہوں, میں یہ فرض کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ان کے تکفیر کا فتویٰ صادر ہو گیا ہے تو ایسا حکم ہوگا.
لیکن آپ کو یا کسی عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ ابھی جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر وہ ڈائریکٹ ان کی تکفیر کر دے. یہ کام علماء کا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے والد کو صرف اتنا سمجھا دیجئے کہ آپ کو نہیں پسند ہے آپ مت کھائیے, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. دنیا کے اندر لاکھوں کھانے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ لاکھوں کھانے مجھے پسند ہو. جو مجھے پسند ہوگا میں کھاؤں گا. شریعت ہم کو مجبور نہیں کر رہی ہے. شریعت جو مطالبہ ہم سے کر رہی ہے وہ صرف اتنا کہ اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے ہم اس کو حلال مانیں, ہم اس کو حلال سمجھیں اور اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھیں. اب اس کے بعد شریعت ہم کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ آپ کھاؤ. بھائی بیف مجھے نہیں پسند ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. اچھا شیخ, انہوں نے ذکر کیا تھا کیا ان کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹریول کبھی بالکل کر سکتے ہیں, وہ آپ کے محرم ہیں, وہ آپ ان کے ساتھ ٹریول کر سکتی ہیں. لیکن دیکھیے پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ابھی ہم ان کے کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں. آپ یہ بات دماغ سے نکال دیجئے کہ میرے والد صاحب کافر ہو گئے. یہ کام آپ کا نہیں ہے. جی شیخ. شیخ ایک قرآن کی آیت ہے کہ مطلب جس نے بھی ہماری کوئی بھی آیت کو ڈس لائک کی, مطلب ہیٹ کری, تو پھر وہ بھی کفر کی کیٹیگری میں آتا ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کو ہیٹ کرنا, ڈس لائک کرنا ہے, ہیٹ کرنا, یا پھر بولنا بالکل. دیٹ سائنس آپ کی بات آپ سنیے حرام کر دینا, میں یہ کبھی بھی سنیے نہیں بات کو. کھایا. آپ لوگ بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں. میں وہی بات تو بتا رہا ہوں, آپ سے 100% 101% ایگری کر رہا ہوں. میں آپ کی بات 100% صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کا اگر کوئی انکار کر دے, اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرے, ایسا آدمی کافر ہے. یہ حکم بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جنرل تکفیر الگ بات ہے, تکفیر معین الگ مسئلہ ہے. اس فرق کو سمجھیے. میں خود تکفیر معین مطلب خاص انہی کو کافر قرار دینا, کسی شخص کو کافر قرار دینا. اچھا یہ بتائیے کہ ہاں آپ وٹنس ہیں, آپ سنیے, آپ وٹنس ہیں, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. کیا آپ کو تکفیر کے جو شروط اور ضوابط, جو اصول ہیں, تکفیر کے لیے جو موانع ہیں, کیا آپ کو ان کا علم ہے؟ ہاں بتائیے, بولیے, جواب دیجئے. زبردستی نہیں ہونی چاہیے انسان پر, کوئی اگنورنس نہیں ہونا چاہیے, جہالت نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور بھی بہت سارے شروط ہیں. جب آپ کو ان کا علم نہیں ہے تو پھر آپ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہیں کسی کی تکفیر کے لیے؟ دیکھیے شریعت, کیونکہ جو انسان, اور ایک نواقض الاسلام میں ایک رول ہے کہ جو انسان کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وٹنس 100%. لیکن جب اس انسان کے کافر ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جائے, تب وہ کافر ہو گیا. اب اگر اس کو آپ کافر نہیں سمجھ رہی ہیں تو آپ بھی کافر ہیں. تو ابھی وہ کافر کہاں ہوئے ہیں؟ جی اچھا بہن, کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ آپ کے والد سے ہم لوگوں کی بات کرا سکیں یہاں پہ؟ ابھی پپا سے کرو, پتہ نہیں کریں گے, پوچھتی ہوں, 1 منٹ. جی شیخ, جب تک وہ اپنے والد صاحب کو لے کر کے آتے ہیں, انہوں نے دیکھیے شیخ ہاشم, دیکھیے جی شیخ, ان کو ایک پوائنٹ سمجھنا ہوگا کہ تکفیر مطلق الگ مسئلہ ہے, تکفیر معین الگ مسئلہ ہے. آپ کسی کو کوئی شرکیہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور کہیں کہ میں وٹنس ہوں, میں گواہ ہوں, اب وہ شرکیہ عمل کیا, وہ کافر ہو گیا, یہ جہالت ہے آپ کی. جی, وہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں, اور کسی عام آدمی کو حق نہیں ہے. تکفیر بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی. تکفیر کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے نا, تکفیر کے بعد کچھ آگے بچتا نہیں ہے. جی شیخ, جب تک میں دوسرے لوگوں کے سوالوں کو لیتا ہوں شیخ. جی بہن, جی جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کیا اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی اسپیکر دیں.
हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ क्लियर है, बोलो बोलो। जी फरमाएं। ये हम आपसे एक मसला, अभी आपकी बेटी ने एक मसला यहाँ पे पूछा है, शरई मसला, तो थोड़ा सा हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बीफ खाने का मसला जिक्र किया कि मेरे वालिद साहब बीफ नहीं खाते हैं, तो भाई बीफ खाना ना खाना तो इंसान की मर्जी है, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन बीफ को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार। और भी जिक्र किए हैं शेख, वो भी जिक्र कर दें आप प्लीज। एक आपने ये जिक्र किया था कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है, या किसी डॉक्टर ने हमें मना किया है, ये सारी चीजें भी आप थोड़ा मतलब मुख्तसर में जिक्र कर दें। आपको आवाज आ रही है शेख मेरी? आ रही है। अच्छा आप लोग बताएं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप लीव करके शेख को ज्वाइन। हेलो हेलो जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जस्ट 2 मिनट दें, शेख डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वापस से ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। जी जी शेख आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आवाज आ रही है। जी आपसे कुछ पूछ रहे थे शेख, और शेख वो कुछ तमहीदी बात आपने स्टार्ट में जिक्र की थी ना? हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें खाने पीने की हलाल करार दी हैं, तो वो जो खाने पीने की चीजें हैं, हमें हमारी शरीयत ये मजबूर नहीं करती है कि हम उसको खाएं पिए ही। हो सकता है बहुत सारी चीजें हमको नहीं पसंद है तो हम नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सेहत के लिए मुजिर होती हैं तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये अकीदा रखने का हुक्म दिया गया है कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की है उसको आप हलाल समझो। आपको नहीं खाना है कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी, आपकी पसंद नापसंद, लेकिन आप उसको कम से कम हलाल समझो। सुनो एक बात सुनो, आपका नाम क्या है? हेलो शेख मेरा साहब। नाम जी मोहम्मद नसीम मेरा नाम। अच्छा, मेरा नाम ताहिर है। हमारे घर में हमने किसी को मना नहीं किया, अगर आप हलाल नहीं समझते तो किसी को मना नहीं करते, बराबर है ना? पहले बंद किया जी था। सुनो, अभी एक प्रॉब्लम मसला ये है, मुझे आपसे बात करने का एक मौका मिला, बहुत ही अच्छा हो गया। ये लड़की को, जो मेरी बेटी है, ये मेरे माँ के पास, अपने माँ के पास जाके बोल रही है कि हम लोग, क्या बोली उसने, नाजायज औलाद है। अस्तगफिरुल्लाह। अब तुम सोचो, मैं खुदा कसम बोलता हूँ। सुनो मेरी एक बात सुन लो, मैं एक बात सुन लो। देखो मैं सही में आज मेरा अच्छा मौका मिला, क्योंकि मैं अभी नमाज में दुआ कर रहा था कि अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाओ, माँ बाप के पास बात करने की तरतीब सिखाओ। मैं अभी दुआ करके उठा ही था मगरिब के नमाज में, और आपसे मुलाकात हुई, बात होगी। माँ बाप को जरा भी इज्जत नहीं देते हैं। बाप घर में बर्तन धोता है तो बेटी देखती है, चाय बना के देंगे, नहीं मैं नहीं बनाती, क्योंकि तुमने सुबह दोपहर की नमाज तुमने लेट किया, दोपहर की नमाज नहीं पढ़ी। ये हमारे घर में चल रहा है। मैंने बोला तू किसके पास ट्यूशन ले रही है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। माँ को जाके, माँ उसके मेरे आके बोल रही है कि मेरी बेटी बोल रही है कि हम लोग नाजायज है, हमारा तुम्हारा दुश्मन है। एक मिनट उससे वहां से बात करो, एक मिनट बात कर लो। जी, इसको ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगी है, तो इसीलिए थोड़ा डर सा लगने लगा है। बोलती है कि पहले आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, इंशाल्लाह हम ये आपका मानते, हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं, मानते हम बहुत शिक कर रहे थे, लेकिन इस लड़की की वजह से आज हम इतनी अच्छी चीजें सीख ली हैं उसके पास से। फातिहा वगैरह हमारे परदादाओं से सबसे चले आ रहे हैं, ये फातिहा दिलाना, फिर खबरों पे जाना, दरगाहें जाना, ये सब बहुत होता था। रजब और मुहर्रम और ये सब बहुत था हमारे यहाँ, लेकिन इस लड़की की वजह से एक ऐसा अभी चलन शुरू हो गया हमारे इधर कि हम हमारे घर में ये सब कुछ नहीं मानते हम अभी। और अच्छा देखिए, सुनिए एक बात सुनिए, मैं आपका लोगों का मसला मैं समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात बताइए कि ये लड़की अब जस्ट बिकॉज अभी मेरे शौहर बीफ नहीं खाते हैं तो बोलती है कि ये गलत है,
اور آپ اس کو منع نہیں کریں, منع کبھی نہیں کیے, یہ پہلے بھی نہیں کھاتے تھے اور ابھی بھی نہیں کھاتے ہیں, ہم لوگوں سے کبھی منع نہیں کیے لیکن کھانے سے. اب تھوڑی دیر میری دیکھیے, تھوڑی دیر میری بات سنیں, تھوڑی دیر میری بات سنیں پلیز, میری بات سنیں پلیز, خاموشی سے تھوڑا سا سنیں. دیکھیے انہوں نے شیخ ہاشم, ان کے والد نے کہا, صاف طور سے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو حرام سمجھتا تو کیا میں لوگوں کو منع نہیں کرتا اپنے گھر والوں کو کھانے سے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب وہ حرام نہیں سمجھتے ہیں, تبھی تو کھانے کی اجازت دے رکھے ہیں. جی ہوا تھا پہلے, جب ہوا تھا تب تھا. دیکھیے سنیے پوری بات پلیز, آپ لوگ بیچ میں جھگڑا مت کریں, آپ بات سنیں. جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بچی کن لوگوں کی صحبت میں ہے اس وقت؟ کسی کے بھی صحبت میں نہیں ہے, کسی کے بھی نہیں, سوائے گھر میں رہتی ہے اور بس یہی آن لائن پہ رہتی ہے ہمیشہ, نہ کوئی آن لائن موبائل. دیکھیے سنیے, جی آن لائن بھی انسان کسی کی صحبت میں رہ سکتا ہے. آپ کی بیٹی آواز سن رہی ہے میری؟ جی سن رہی ہے. دیکھیے جو اگر آپ کے والد صاحب یہاں پہ لائیو اسٹریم میں نہیں آتے تو آپ نے کس طرح سے ان کے بارے میں غلط بیانی کیا تھا, اور جیسا کہ آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹریم لیول پر جا رہی ہیں. سب سے پہلے آپ بیچ میں بولیے نہیں, پلیز 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 بیچ میں مت بولیے پلیز. شیخ ہاشم, اس طرح سے ہمارے اسٹریم میں آ کر کے لوگ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, ہم کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم سے پتہ نہیں کیا کیا وہ کہلوانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کی بیٹی کو یہ بتاؤں گا, گستاخی معاف کیجئے گا, کہ آپ بیمار ہیں, سب سے پہلے اپنا علاج کروائیے. یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ چند ویڈیو کلپ سن لیتے ہیں, چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں, علماء کی چند باتیں سن لیتے ہیں اور وہ تکفیر کی جرات کرنے لگتے ہیں, اور وہ بھی تکفیر اپنے والدین کی, اور وہ بھی تکفیر بیف نہ کھانے پر. یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہم بڑے بڑے علماء جنہوں نے پوری زندگیاں اس میں دین کا علم سیکھنے میں لگا دیا, وہ اس طرح سے احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ بار بار منع کر رہے ہیں کہ تکفیر معین ہم نہیں کریں گے, اور وہ اپنے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ناجائز اولاد ہیں. اگر آپ دین کو فالو کرتی ہیں, آپ اگر بہت اللہ والی ہیں, تو آپ اپنی اس بات پر غور کیجئے کہ اپنے والدین کو آپ جو تکلیف دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم ناجائز اولاد ہیں, اس کا اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کیا جواب دیں گی؟ اس کا کیا جواب دیں گی؟ آپ دینداری کی چادر اوڑھ کر کے, دینداری کا جو ہے چہرہ لگا کر کے اس طرح کی بے دینی والی باتیں کرنا. اگر آپ کے والد بیف نہیں کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیف کھانا کوئی ضروری تھوڑی ہے, بیف کوئی نہیں کھانا چاہ رہا ہے مت کھائے. اور آپ مسئلے کو سمجھ نہیں رہی ہیں, اتنا خطرناک مسئلہ ہے تکفیر, اس کے باوجود آپ تکفیر پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ نہیں, والدین کو جو ہے اسلام سے خارج کرنا ہے, ان کو گھوشت کرنا ہے کہ وہ کافر ہیں. آپ کے پاس کتنا علم ہو گیا بھائی؟ آپ بتائیے, آپ کے پاس کتنا علم ہو گیا ہے کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے. جن لوگوں نے پوری زندگی اپنی علم حاصل کرنے میں لگا دی, ان کی جرات نہیں ہو پا رہی ہے, اور ابھی آپ نے شاید چند ویڈیو کلپ سن کر کے, چند کتابیں پڑھ کر کے آپ تکفیر کرنے چلیے. تو کیا اتنا علم ہو گیا ہے آپ کے پاس کہ اب وہ آپ سے سنبھل نہیں رہا ہے؟ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ, اپنے توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے, اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کوئی نیک کام کر رہی ہیں. یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ آپ کر رہی ہیں اپنے والدین کو تکلیف دے کر کے, مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور اس سے آپ اوپر لیول پر جا کر کے اپنے والدین کی تکفیر کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. نماز انہوں نے لیٹ کر دیا, بھائی اگر نماز تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, مان لیجئے ظہر کی اذان 1:30 بجے ہوتی ہے, انہوں نے 3 بجے پڑھ لیا, کون سی دقت ہے؟ کیا انہوں نے کوئی کبیرہ گناہ کر دیا؟ ان کو اختیار ہے لیٹ کرنے کا. اور اگر فرض کیجئے غلطی ہوئی بھی, تو کیا غلطی ہونے پر آپ نے کسی کتاب میں نواقض اسلام آپ نے, نواقض اسلام کا مطلب بھی سمجھتی ہیں آپ؟ جن لوگوں نے نواقض اسلام والی کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر اتنی جرات نہیں ہے جو جرات آپ دکھا رہی ہیں. نواقض اسلام کے کچھ تقاضے ہیں, اس کے کچھ متطلبات ہیں, وہ جب پورے ہوں گے تب آدمی کی تکفیر کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے بڑی بڑی غلطیاں صحابہ کرام کی آئیں, حادثات ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کی کیونکہ ان کو غلطیوں پر محمول کیا گیا. تو اگر آپ کے والدین کوئی غلطی کرتے ہیں تو والدین کو سمجھانے کا اسلوب بھی بہت نرم ہونا چاہیے.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया देखिए, उनके बाप आजर बुत बेचते थे, बुत बनाते थे, बुत बेचते थे और अपने बेटे को इस तरह से तकलीफ देते थे। अब आजर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से मुखातब किया, आप कुरान के अंदर बार बार पढ़िए, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। और यहां पर बीफ ना खाने पर आप उनकी तकफीर कर रही हैं और सामने आकर के लाइव पर यह जाहिर कर रही हैं कि जैसे दीन आपके अंदर इतना ज्यादा भर गया है कि वो छलकने वाला है। ये दीन नहीं है, ये बददीनी है। और इस दौर में हमारे नौजवानों ने, सोशल मीडिया ने इतना खराब किया है शेख हाशिम, इतना खराब, इतनी बेदीनी फैलाया है कि ये नौजवान चंद एक क्लिप सुन लेते हैं और उनके अंदर इतनी जुरात आती है कि अपने वालिदैन को ही काफिर कहने लग रहे हैं। तो ये तकफीरी ज़हनियत है। सबसे पहले आप तौबा कीजिए और ये एक बीमारी है, उसका इलाज कीजिए। और आप तकफीर करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे इसके बारे में सवाल नहीं करेगा। और काफिर को काफिर समझना जरूरी है, लेकिन कब? जब उस आदमी को काफिर घोषित कर दिया जाए तब। आप कौन है काफिर घोषित करने वाली? ये खुद ही बोल देती है। आज तो मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, आप अपने आप को संभालिए। कोई आदमी अगर काफिर नहीं है, उसको काफिर कह रहे हैं तो यह भी कुफ्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी ने किसी को काफिर कहा और सामने वाला काफिर नहीं है तो यह काफिर हो जाएगा। तो आप वालिदैन के, अगर वालिदैन आपके फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, वालिदैन काफिर हैं तब भी उनके साथ हुस्ने सलूक करना है। और आपके वालिदैन अभी लाइव हमारे सामने जो चीजें बता रहे हैं, आप, कोई आदमी कैसे सोच सकता है कि ये सामने वाला दीनदार है? क्या ये दीनदारी है? वो काम जिसके करने का आपको मुकल्लफ नहीं बनाया गया है, आप उस काम में उंगली कर रही हैं और सोचती हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म आ गया है। तो आप ऐसे वीडियो क्लिप से बचिए। आप दीन की जो मोटी मोटी बातें हैं उनको सीखिए। हर आदमी को अपनी लिमिट, अपना दायरा मालूम होना चाहिए। अक्लमंद आदमी वो है जिसको अपनी लिमिट मालूम है। और इल्म की पहचान ये है कि जब आपके पास इल्म आता है तो आपके पास समझ आती है। जब आपके पास इल्म आता है तो आपके अंदर तवाज़ो आती है। जिसके पास जितना कम इल्म होगा उसके पास उतनी ज्यादा जुरात होगी। और मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया के अंदर तकफीर से बड़ी जुरात और कोई होगी। तो अगर कोई आदमी इस तरह से जुरात दिखाए तो आप समझ जाइए कि सिर्फ चंद एक बातें मालूम है। जिस तरह से कोई घड़ा होता है, जब थोड़े से पानी से भर जाता है और छलकने लगता है। तो आप तौबा कीजिए, अपने वालिदैन से माफी मांगिए और जिन कामों का मुकल्लफ अल्लाह ताला ने आपको नहीं बनाया है उन कामों के पीछे मत पड़िए। वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी दीनदारी आपकी धरी की धरी रह जाए, सारे आमाल अकारत हो जाएं और जब क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप आए तो शर्मिंदा हो। ये आपका काम नहीं है। जी शेख, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि बहन को समझ में आई होगी बातें। और इसके साथ में जिक्र किया है इनकी वालिदा ने, उन्होंने जिक्र किया कि शेख साहब, 1 मिनट में आपका ले रहा हूँ। वालिदा ने जिक्र किया कि कुछ फातिहा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। आज वो नहीं करते हैं। वो ये सही इस्लाम यही है। सही इस्लाम यही है। फातिहा खानी करना, ये सारी चीजें करना नहीं जायज है इस्लाम में, नहीं करना चाहिए। ये अभी ये देखो शेख साहब, जिस दिन से लड़की ने अपना जो पढ़ाई चालू करी ना, उससे हमारे घर में हम लोग उतने नमाजी भी नहीं थे। अभी सभी सुबह 5 वक्त की नमाज चलती है हमारे, समझे कि नहीं? हम लोग बहुत खुश है। लेकिन इसकी जो बात करने का तरतीब जो है, जो जाके माँ को बोलना तुम मैं नाजायज, मुझे इतना लग गया। आज मैं मगरिब की नमाज में रोया। भाई देखिए, आपकी बेटी को किस दीन इस्लाम ने सिखाया कि अपने माँ बाप के साथ इस तरह से बदतमीजी करो? किस दीन ने सिखाया है? क्या ये हमारे दीन का हिस्सा है? मुझे नहीं मालूम। वीडियो पे वो कहाँ देखती है, कौन सी? सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को ये समझाइए कि हर आदमी को अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। वो आदमी जाहिल है, वो आदमी पागल है जिसको अपनी लिमिटेशन का पता नहीं है। हाँ, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी ताहिर भाई, मैंने एक प्राइवेट चैट में एक नंबर सेंड कर रहा हूं।
آپ اس نمبر کے ذریعے سے ہم اور مسائل جو آپ کے ہیں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انہیں پرائیویٹ چیٹ میں نمبر دیا ہے, وہاں پہ یہ سارے مسائل انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے آسانی کے ساتھ میں, اور انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے. اب بہت معمولی مسئلہ ہے, اس کو تھوڑا سے بس توجہ دینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اسٹریم لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا تھوڑے سے توجہ دیں گے تو. امید ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہو گیا ہے, اور شیخ نے جو نصیحتیں کی ہیں بہت قیمتی نصیحتیں ہیں, اور اس مسئلے کو خاص کر تکفیر والا مسئلہ جو ہے یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے, بہت خطرناک اس کے نتائج ہونے والے ہیں, اس میں نہیں جانے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. جی شیخ سوال پوچھ جی سکتی ہوں؟ بول رہے ہیں تکفیر ہر ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن قرآن کی آیت ہے کہ جو بھی ہمارے آیت میں ڈسبلیو کرتا ہے, جو ہم نے ریویل کیا ہے, وہ جو ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس کے بیسس پہ تکفیر کرنی ہے نا, بیکاز صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیسے پتا چلے گا, اور ہم یہ اچھائی کی طرف کیسے بلائیں, برائی سے کیسے روکیں, یہ سب چیزیں آتی ہے. اور پھر سلف جو تھے وہ فاسقوں کے ساتھ ایک طریقے سے بیہیو کرتے تھے, کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ, ولا والبرا, یہ ساری چیزیں کیسے ہم لوگ پریکٹس کریں گے؟ برا نہیں ہوتا ہے, سنیے, برا نہیں ہوتا ہے, ولا کے ساتھ برا نہیں ہوتا ہے, برا ہوتا ہے. ایک آپ کو عربی لفظ کا ایک تلفظ آپ ادا نہیں کر سکتی ہیں, اور آپ اتنے بڑے گمبھیر مسئلے پر حکم لگا, آپ کو برا نہیں پتا ہے. برا کس کو, ولا برا نہیں آپ بول سکتی ہیں صحیح الفاظ میں, اور آپ تکفیر کرنے آئی ہیں. دیکھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آخری بار غور سے سنیے ایک بار پھر, کوئی آدمی کفریہ عمل کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, یہ ایک جنرل بات ہے. جب کوئی آدمی کافر ہو جائے تو اس کو کافر سمجھنا واجب ہے, لیکن وہ کافر کب ہوگا؟ جب اس کے کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا. فتویٰ لگانا کس کا کام ہے؟ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے, علماء کا کام ہے. ایسے علماء جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, تکفیر کے شروط و ضوابط کو سمجھتے ہیں, ان کو برتنا جانتے ہیں, جب وہ فتویٰ لگا دیں گے تب اب وہ کافر ہو گیا. جب وہ کافر ہو گیا تب اس کو کافر سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ بات تو ہم آپ کی کہہ رہے ہیں, وہی سیم بات ہم بھی, کہ کافر کو کافر سمجھنا یہ واجب ہے. لیکن جب کافر کو کافر گردان دیا جائے, اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے, اس کے بعد, اس سے پہلے نہیں. آپ یہ بتائیے شاشم بھائی, ایک بات میں بتا رہا ہوں, بہت یہ مطلب آپ پوری تاریخ اسلام دیکھ ڈالیے, پوری تاریخ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک تکفیر معین, جو تکفیر معین ہیں, آپ میرے خیال سے اگر لسٹ بنانے جائیں گے کہ سلف نے کتنے لوگوں کی تکفیر کی ہے, تو وہ لسٹ بہت چھوٹی سی بنے گی. سنیے, کتنے مسلمانوں کی تکفیر علماء سلف نے کی ہے, اگر آپ لسٹ بنانے جائیں گے تو وہ لسٹ بہت چھوٹی سی بنے گی. امام احمد ابن حنبل کا واقعہ آپ یاد کیجئے, خلق قرآن, قرآن کو مخلوق کہنا یہ کیا کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن کو, کلام اللہ کو مخلوق کہے تو وہ کافر ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, جو خلق قرآن کے مسئلے میں جن کی اتنی زیادہ آزمائش ہوئی اور زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے جیل کے اندر گزارا, وہیں ان کی وفات ہوئی, جیل کے اندر نہیں, بعد میں وفات ہوئی, لیکن کافی سالوں تک ان کی یہ آزمائش چلی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس طرح کی سزا کسی ہاتھی کو دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا. تو خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو اس طرح سے سزائیں دی گئی. لیکن آپ یہاں پر دیکھیے, امام احمد ابن حنبل نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا جو ان کے اپوزیشن میں تھے, جو قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے, ان کو سزائیں دے رہے تھے, ان کو ان کی تکفیر انہوں نے نہیں کیا. امام احمد ابن حنبل کون ہے معلوم ہے؟ امام اہل سنہ والجماعہ. دنیا کے اندر کون مسلمان ان کو نہیں جانتا ہے؟ ان لوگوں کی تکفیر امام احمد ابن حنبل نے نہیں کیا جو خلق قرآن کے قائل تھے. کیوں نہیں کیا بھائی؟ کیا وہ ہم سے چھوٹے عالم تھے؟ امام ابن تیمیہ کو دیکھیے, امام ابن تیمیہ کا زمانہ فتنوں کا, پورا طرح طرح کے فتنے, پوری زندگی امام ابن تیمیہ کی فتنوں کا مقابلہ کرنے میں گزر گئی. لیکن امام ابن تیمیہ ان لوگوں کی تکفیر نہیں کی جن کے فتنوں کا جواب
देने में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, उनकी तकफीर नहीं किया। हजरत उस्मान के कत्ल का वाकया देखिए, हजरत उस्मान को कत्ल करने आए हैं मस्जिद नबवी के पास खवारिज, सहाबे कराम मौजूद हैं, सहाबे कराम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान, जिनको जन्नत की बशारत 1 से ज़ायद बार दी जा चुकी है, उनके कत्ल के दर पे हैं और इमाम पर खुरूज किए हुए हैं, और सहाबा ने उनकी तकफीर नहीं किया बल्कि उनके पीछे नमाज पढ़ा। मस्जिद नबवी के अंदर वो इमामत करवाते थे और सहाबा उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। और पता, ये जो अभी नौजवान नस्ल जो है, वल्लाह ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है, ये आप समझ लीजिए कि जितना कम इल्म होगा इंसान उतना ही उछले कूदेगा, और उसके अंदर जुरात जो होती है ना, एक ये पहचान मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको तजर्बे से ये बात बता रहा हूं कि जितना कम इल्म होगा, जितना बड़ा जाहिल आदमी होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा जुरात होगी, जितना जाहिल होगा उसके अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। अगर किसी को आप फुल कॉन्फिडेंस में देखें तो आप समझ जाए कुछ मसला है इसके साथ। जो आलिम होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होता है। और ये बहन जो अभी बात कर रही हैं, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, एक ही बात को हम 10 बार बता रहे हैं, लेकिन हमारी कही हुई बात जो हम इंतहाई आसान उर्दू जबान में कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रही हैं, और वो तकफीर जैसे बड़े मसले को समझने की कोशिश कर रही हैं। भाई हम बता रहे हैं कि अगर कोई काफिर है तो उसको काफिर कहना जरूरी है, लेकिन वो काफिर होगा कब? काफिर होने के लिए उलमा की जानिब से तकफीर का फतवा आना जरूरी है। लेकिन क्या आप करें थोड़ा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मैदान में हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने किसी एक के ऊपर तलवार उठाई मारने के लिए, और उस आदमी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो एक सहाबी ने उनको कत्ल कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल से के सामने जब मुकदमा आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। तो उन्होंने कहा था कि आप उनके दिल में झांक करके देखा था आपने? तो कितना बड़ा अहम मामला है ये, कि उनके दिल में, जबकि काफिर की तरफ से लड़ने वाला इंसान। देखिए शेख हाशिम, हमारा टाइम खत्म हो गया है, मैं एक आखिरी बात कहूंगा बहन से नसीहत के तौर पर। आप बहुत बड़े खतरे के दरवाजे पर हैं, आप अपने आप को बचा लीजिए। हम जाहिर है हम आपको नहीं जानते, आप कहां से हैं, कहां से ताल्लुक है, किन लोगों को आप फॉलो करती हैं, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बातें अभी आपने किया ये खतरे का साइन है। अभी देर नहीं हुई है, अल्लाह ताला से जाइए, नमाज पढ़िए, तौबा कीजिए, अपने वालिदैन से माफी मांगिए, और पहले अपने अंदर इतना इल्म और इतनी सलाहियत पैदा कीजिए कि इस तरह के बारीक मसाइल को समझ सकें। इतनी बात, 2 लाइन की बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि हाँ काफिर को काफिर कहना वाजिब है, लेकिन काफिर कौन है इसका फैसला कौन करेगा? आप नहीं करेंगी। किसी के अमल को देख करके उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। ठीक शेख, गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल्स में अभी पापा एक दूसरा सवाल, गणेश चतुर्थी जैसे आपको एक नंबर दिया है, आपको एक नंबर दिया गया है प्राइवेट चैट में, आप नंबर नोट कर लें, वहां आकर के सवाल कर लें आप इस मसले को। आप सिर्फ एक लाइन बात याद रखिए मेरी, कि ये जो बातें आपने किया इतनी देर में, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। हम आपको नहीं जानते, लेकिन आपको एक मुसलमान होने के नाते हम आपको मशवरा दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि आप अपने आप को बचाइए, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। और शेख हाशिम, हम लोग यहीं पर शायद गुफ्तगू खत्म करते हैं। शुक्रन शेख। नाज़रीन, तमाम लोगों से मैं माजरत चाहता हूं आज के इस दर्स में। अगर किसी का कोई बहुत अर्जेंट सवाल है तो एक प्राइवेट चैट में एक नंबर दिया गया है, वो वहां पर फोन करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर उनको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो इंशाल्लाह हम लोग संडे टू वेडनेसडे फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम आपके सामने होंगे, तो आप लोग यहाँ आकर के सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो फिर से मैं माजरत चाहता हूं कि आप लोगों के आज हम सवालात नहीं ले सके, इसलिए कि एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक नताइज आने वाले एक मसला था, जिस पर गुफ्तगू बहुत तफसील से होनी जरूरी थी। और ये मसला भी ऐसा था कि जिस पर अब बीच में हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने वो
मामलात किए, हम आप लोगों से माजरत चाहते हैं और इसी तरह से हमारी स्ट्रीम से जुड़ते रहें इंशाल्लाह। और हम तमाम लोगों के शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुक्रिया के बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह के शुक्रिया के बाद शेख मोहतरम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अपना कीमती वक्त हमें और हम तमाम नाजरीन को, i+ TV टीम को और तमाम नाजरीन को देते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह उनके इल्म में, उनके सेहत में, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नाजरीन, हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।